اچھا، فلسطین کی بات کر لیتے ہیں۔ 9 ماہ ہونے کو آئے ہیں، ابھی تک اسرائیلی بربریت جاری ہے، پوری مغربی دنیا اسرائیل کے پیچھے کھڑی ہے۔ فلسطینیوں کے پیچھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسلم امہ دکھائی نہیں دیتی۔ کیا کہیں گے اس پر آپ؟ یہ اس دور کا بہت بڑا المیہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ 1.5 ارب مسلمان روئے زمین پر ہیں، 56 مسلم ممالک بھی ہیں، لیکن وہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد کے لیے میدان عمل میں نہیں آئے، صحیح۔ جبکہ پورا یورپ اور امریکہ وہ اسرائیل کی پش پر ہے۔ بلکہ امریکہ نے، یہ جو صدر بائیڈن ہے، اس نے تو اپنی کانگریس سے $60 ارب کا پیکج یوکرین اور اسرائیل کے لیے منظور کیا ہے۔ 40,000 کے قریب بوڑھے، عورتیں، بچے، جوان شہید ہو چکے ہیں اور 1 لاکھ کے قریب زخمی ہیں۔ ان کا جتنا شہری ڈھانچہ تھا اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ اور اہل مغرب، امریکہ اور یورپ جو ہمیں حقوق انسانی کا درس دیتے تھے، بلکہ ہمیں تو حقوق حیوانات کا درس بھی وہ دیتے ہیں، بالکل۔ لیکن ان کے سامنے جینوسائیڈ ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے فلسطینیوں کی، تو جو حق ان کے ہاں کسی جانور یا پرندے کو دیا جاتا ہے وہ ان جیتے جاگتے انسانوں کو وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ اس دور کی سب سے بڑی فرعونیت ہے، ظلم ہے، جبر ہے، جور ہے۔ اور ان مسلم حکمرانوں کو ایک جگہ جمع ہو کر ایک مؤثر پیغام دینا چاہیے تھا، مغرب کا بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا، صحیح۔ لیکن کوئی اس طرح ہوا نہیں ہے۔ بلکہ ان کی بحالی کے لیے بھی کوئی ایسا پیکج نہیں آیا۔ میں نے تو تجویز پیش کی تھی کہ موبائل ہاسپیٹل بنائے جائیں کہ جن ایسے بڑے بڑے کنٹینر ہوں کہ جن میں آپریشن تھیٹر ہو، صحیح۔ سرجیکل سامان ہو، لیبارٹری ہو، ایکس رے ہو، میڈیسن ہو، میڈیکل اور پیرامیڈیکل اسٹاف ہو، اور وہ وہاں غزہ میں بھیجا جائے تاکہ وہاں کے زخمیوں کا موقع پر علاج ہو۔ صحیح۔ ان کی غذائی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، تو یہ مسلم حکمرانوں کی بہت بڑی بے حمیتی ہے صحیح۔ کہ انہوں نے کھلے عام آ کر میدان میں ان مظلوموں کا ساتھ نہیں دیا، صحیح۔ مگر سارے مسلمانوں کے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ اللہ صحیح۔ تعالیٰ اس دور کے فرعونوں سے ان آمین۔ مظلوموں کو نجات عطا فرمائے۔ کچھ دنوں پہلے میں آپ کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا، ہاں۔ آپ جو نوجوان یا جو نئے نعت خوان ہیں ان پر تھوڑا تنقید کر رہے تھے، یا تھوڑا ان کو سختی سے جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ یہ طریقہ نہیں ہے جس طریقے سے وہ لوگ نعت پڑھتے ہیں، جن میں میوزک کا بھی استعمال ہو رہا ہے، ایکو سسٹم کا بھی بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے۔ خصوصی طور پہ جب نجی چینلز آئے تھے 21ویں صدی کے اوائل میں، اس کے بعد سے ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو ہے وہ طرز لوگوں نے اپنانا شروع کیا تھا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے جو ہے وہ ایک سخت قسم کا بیان جاری کیا؟ اصل میں کچھ 20-30 سال پہلے ایسا کلچر یہاں پروان چڑھا کہ نعت خوانی ایکو کے ساتھ، میوزک کے ساتھ، فلمی دھنوں میں بالکل شروع ہو گئی، اور پھر رات 11 بجے شروع ہوئی اور صبح 4 بجے تک نہ عشاء کی نماز نہ فجر کی نماز۔ تو یہ گویا تاثر پیدا ہوا کہ یہ کل دین ہے، اور پھر لوگ نوٹ نئے نئے بنڈل لا کے نچھاور کرتے کہ یہ عاشقان مصطفیٰ ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا اگر یہ عشق مصطفیٰ ہے تو پھر تو صحابہ کرام کے لیے بڑی آسانی تھی کہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے صحیح بات، تو گردنیں نہ کٹانی پڑتی۔ بالکل۔ تو انہوں نے تو عشق مصطفیٰ کا فریضہ میدان جہاد میں اپنی قربانیاں دے کر پیش کیا، اور ان کی قربانیوں کے طفیل اسلام ایک وقت آیا کہ دنیا کی سپر پاور بن گیا۔ صحیح۔ تو پھر میوزک
کی دنیں آ گئیں، فلموں کی دنیں آ گئیں، اس کو کل دین سمجھ لیا گیا، اور عمل سے عاری گویا اسلام کا جو عبادات اور معمولات اور ساری عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں نے اسی وقت ادراک کر لیا تھا کہ یہ کلچر آگے بڑھا تو لوگوں میں مزید بے عملی پیدا ہوگی۔ تو اس وقت میں نے پھر اللہ پر توکل کر کے صحیح، اور میں نے آواز بلند کرنا شروع کی، پھر الحمدللہ اور علماء بھی میرے ہم آواز ہوئے۔ ماشاء اللہ، تو اب اس کلچر میں بہت حد تک کمی آ گئی ہے، اور ورنہ نعت تو ہمارا عقیدہ ہے، ہماری عقیدت ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، صحیح، ہمارے قلب کو، روح کو سرور ملتا ہے۔ صحیح، لیکن اگر نعت خوانی کو اس انداز میں ڈھال لیا جائے کہ یہی کل دین ہے اور باقی پر دین پر عمل کرنے سے ہم فارغ ہیں، چنانچہ رشوت لینے والے، دوسرے اس ٹائپ کے اور اسمگلر، صحیح، انہوں نے سب نے عاشق بننے کے لیے محفل نعت کو پیٹرنائز کرنا شروع کر دیا۔ تو نہیں بھائی، آپ کو پورا دین ماننا پڑے گا، پورا دین قبول کرنا پڑے گا، صحیح، پورے دین کو نافذ کرنا پڑے گا، اور پھر دین کی عملی تعبیر جب آ جائے تو اس میں صحیح۔ نعت خوانی کرنا بہت اچھی بات ہے، کریں، کوئی مسئلہ ہے۔ اچھا، ایک بات اور بھی ہے کہ بریلوی مکتبہ فکر میں آپ مفتی اعظم پاکستان کے نام سے مشہور ہیں، اسی طریقے سے دیوبند مکتبہ فکر میں جو ہے وہ کوئی اور مفتی اعظم پاکستان کے نام سے مشہور ہیں۔ تو میں صرف اتنا مفتی تقی عثمانی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو مجھے یہ بتائیے گا، یہ حکومت پاکستان کی جانب سے یہ عہدہ تفویض کردہ ہوتا ہے، یا پھر جو چاہنے والے ہوتے ہیں، جو اس مسلک کے ماننے والے ہوتے ہیں، وہ یہ عہدہ آپ کو دے دیتے ہیں؟ ایک تو میں نے اس لیے تمہید جو شروع جی، کی تھی کہ اہل سنت و جماعت کون ہیں، صحیح، تو بریلوی مکتب فکر نہیں ہے۔ صحیح، بریلی غیر منقسم ہندوستان میں ایک شہر کا نام تھا جو بالکل، اب ہندوستان میں بھارت میں ہے، بالکل، اور ہمارے اس وقت کے جو دینی میدان میں سب سے بڑے مقتدا تھے، امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رحمہ اللہ تعالی، صحیح، وہاں کے رہنے والے تھے۔ تو بریلی ان کا مسکن تھا، جائے صحیح، رہائش تھی، ان کا مولد تھا، جائے پیدائش تھی۔ باقی ان کی ولادت باسعادت تو 1272 ہجری میں ہوئی ہے۔ بالکل، تو مسلک اہل سنت تو قرن اول سے چلا آ رہا ہے۔ صحیح، اس لیے میں اس پروگرام کے توسط سے بتانا چاہوں گا کہ بریلوی ایک عرف بن گیا ہے۔ صحیح، بریلوی ہمارے مسلک یا مکتب فکر کا نام نہیں ہے، ہمارے مسلک یا مکتب فکر کا نام ہے اہل السنہ والجماعہ۔ صحیح، اور یہ ہماری پورے عالم میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت موجود ہے، اور ہم اس کا انٹیگرل پارٹ ہیں، اور وہ کہتے ہیں، ہمارے یہاں کہتے ہیں غیر منفک، یعنی ایسا جز ہیں کہ جس کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک، تو امت تو پوری دنیا میں ہے نا، تو اس لیے اہل سنت و جماعت بھی پوری دنیا میں ہے۔ صحیح۔ اچھا، مسجد، دوسری بات جو آپ جی نے سوال کیا، بعض ممالک ہیں کہ جہاں ریاستی سطح پر مفتی اعظم کا ایک عہدہ ہوتا ہے، جیسے سعودی عرب ہے، بالکل، یا مصر ہے، یا یہ جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں، یہاں ہیں۔ پاکستان میں ریاستی سطح پر مفتی اعظم کا کوئی منصب نہیں ہے۔ صحیح، اس لیے ہر مکتب فکر کے لوگ اپنے ذوق کے مطابق صحیح، اپنے کسی بڑے کو مفتی اعظم کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دوسرے ہیں ان کا علمی اعتبار سے کوئی مرتبہ کم ہے۔ صحیح، ہمارے سب علماء، مفتیان کرام،
اچھا ماشاء اللہ. لائق صد احترام ہے, سب اکرام کرتے ہیں. اگر وہ خوشی سے اپنے میں سے کسی کو عزت دے دیں تو اچھی بات ہے, صحیح. نہیں تو ہم سب برابر ہیں.